ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمسا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، تشمیت العاطس، چھینک دینے والے کو جواب دینا، اجابت الدعوت، دعوت قبول کرنا، عیادت المریض، مریض کی طب و پرسی کرنا، و اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جانا۔ یہ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ مقصد حق کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کا کسی پر قرضہ ہے تو آپ کا حق ہے، کوئی امانت اگر آپ نے کسی کو دی ہے تو آپ کا اس پر حق ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی میاں بیوی کا نکاح ہو گیا تو ابھی ایک دوسرے کو حقوق کی ادائیگی کرنا یہ شرعی حق ہے۔ اگر کوئی بندہ حق ادا نہیں کرتا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ مقصد یہ ہوا حق ہے، مطلب اگر وہ حق ادا نہیں کرو گے تو آپ کی اسی حق کو دبانے کی وجہ سے یہ ظلم ہوگا اور اس کا آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ جواب نہیں دے رہے ہو، سمجھو کہ آپ نے اس پر ظلم کیا اور اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اسی طرح سے ساری چیزیں، 5 چیزوں پر جب آدمی تھوڑا سا غور کرتا ہے تو اصل چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق ہونا لازمی چیز ہے۔ پیسہ آنے کی وجہ سے، کاروبار میں مصروف ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں سے کٹ جانا، یہ تکبر کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپ حق ادا کریں اور یہ ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ اور حق ادا نہ کرنا یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نہیں یار، یہ کون ہے کہ میں اس کی طب و پرسی کے لیے جاؤں، یہ کون ہے کہ میں اس کے جنازے میں جاؤں، مجھے تو ابھی دکان پہ جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ جیسے یہ شہری ماحول کے اندر اللہ معاف فرمائے ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ کافی سال پرانی بات ہے کہ یہاں کا کراچی کا کوئی بندہ تھا، وہ بیرون ملک گیا ہوا تھا، وہاں اسی کی وفات ہو گئی، اور وفات ہوئی ہے بدھ کے دن۔ ابھی اولاد نے وہاں سے ڈیتھ باڈی تو منگا لی، لاش تو آ گئی، لیکن وہ سرد خانے میں کرائے پر رکھ دی، سمجھو کہ فریج میں رکھ دی، تاکہ ابھی اگر اعلان کر دیتے ہیں کہ ابو فوت ہو گیا ہے تو پھر دکان بند کرنی پڑے گی اور کاروبار ختم ہو جائے گا، 2-3 دن تک ہمارا کام خراب ہوگا۔ اس وجہ سے اسی لاش کو چھپائے رکھا، ہفتے کے دن شام کے ٹائم پر اعلان کیا کہ ابو کا انتقال ہو گیا ہے اور رات کو 11 بجے جنازہ ہوگا۔ ایسا کرنے کا مطلب کیا تھا کہ ہمارا ایک دن بھی کاروبار خراب نہ ہو، پیسے ہمارے خراب نہ ہوں، پھر کل کا پورا دن اتوار کا چھٹی ویسے ہی ہے، ہمیں دکان بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ جو آئیں گے ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی یا دعائیں ہو جائیں گی۔ یہ ہے یعنی مسلمانوں کا حال۔ یہ تو کافروں کا کام تھا کہ لاش، اگر کوئی بندہ مر گیا تو لاش دے دیا، اسی مسن کے حوالے کر دیا، انہوں نے آگ لگا کر کے جلا دیا، اور کچھ لوگ اسی کو سمندروں کے اندر پھینک دیتے ہیں، کچھ ایسے ہی گڑھوں کے اندر پھینک دیتے ہیں، جانور آ کر کے کھا جائیں۔ اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ادب اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ المؤمن مؤلف ولا خیر فی من لا یؤلف ولا یؤلف۔ مسلمان تو ہے ہی پیار اور محبت کا نام، مسلمان نام ہی پیار محبت کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جو نہ خود دوسرے مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، نہ دوسرے مسلمان اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہر بھلائی سے محروم ہے۔ آج کل اگر اس طرح کا کوئی تکبر، کوئی بے وقوف آدمی ہوتا ہے تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، کسی کے ساتھ کوئی پنچایت ہے ہی نہیں،
کسی کو سلام ہی نہیں کرتا، بس سر نیچے کر کے اور جا رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا تکبر ہے، گناہ ہے، اور اسی کو آدمی، ایسے تکبر کرنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں، قبر آخرت میں بھی، قیامت میں بھی اسی کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تکبر کا ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ تھا، اسی کو خیال آیا کہ میں جا کر کے اپنے حکومت کے علاقوں کو دیکھوں، اور اس کے لیے پھر حکم فرمایا کہ بڑے سے بڑا قیمتی قسم کا جوڑا ریشمی میرے لیے لے آؤ۔ بڑا عمدہ قسم کا کپڑا لایا گیا، بولا نہیں اس کے اندر یہ خامی، تبدیل کرو۔ دوسرا بنایا گیا، نہیں یہ بھی نہیں۔ تیسرا بنایا گیا، اس طرح سے کئی کپڑے تبدیل کیے، پھر بولا ہاں ٹھیک ہے یہ جبہ پہنوں گا۔ بولا گاڑی میرے لیے اسپیشل کوئی سواری ہو، اچھے سے اچھا کوئی گھوڑا لایا گیا، نہیں۔ دوسرا تیسرا، اس طرح سے کئی گھوڑے۔ تکبر، میرے پاس ایسی چیز ہو کہ دنیا کے اندر کسی کے پاس نہ ہو۔ آخر یہ نکلا، اور سارے یعنی جو وزیر منسٹر وغیرہ وہ سارے پیدل جا رہے ہیں، یہ صاحب گھوڑے پر جا رہا ہے۔ تھوڑا سا ہی آگے نکلا تو ایک فقیرانہ لباس کے اندر کوئی شخص سامنے آیا، آ کر کے سامنے بولا بادشاہ سلامت، آپ کے ساتھ کچھ بات کرنی ہے، ٹائم نہیں ہے ادھر۔ غصے کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی تو اس نے بولا نہیں آپ کو بات کرنی پڑے گی، یہ کہہ کر کے اسی کے گھوڑے کے لگام سے پکڑ لیا۔ تو یہ جرت کیسے ہوئی کہ میرے گھوڑے کو پکڑ رہا ہے؟ بولا آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ تو حیران ہو گیا کہ آخر کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے خود بتایا کہ میں ملک الموت عزرائیل ہوں، ابھی اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، خدا کے واسطے معاف کرو، مجھے گھر تک جانے دو، میں تھوڑا سا کام کروں، ان کو تھوڑی سی باتیں بتاؤں۔ بولا نہیں ابھی ٹائم ختم ہو گیا۔ اسی ٹائم پر ابھی گھوڑے پر بیٹھا ہی تھا، اس کی جان نکالی، لکڑی کی طرح کر کے نیچے زمین پر گرا۔ تو تکبر آپ کے کس کام کا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ مألفن، محبت کے ماحول میں رہو۔ تو خیر ان سب پانچوں چیزوں کے اندر محبت جگانے کی، محبت بڑھانے کی بات ہے۔ رد السلام، سلام کا جواب دو، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ صرف آپ جاتے ہوئے کہیں بول دیا السلام علیکم، تو اسی نے بول دیا وعلیکم السلام، 10 نیکیوں کے حقدار بن گئے۔ سلام کرنا سنت ہے، سنت کو ثواب کرنے، زندہ کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن جواب دینا واجب ہے، نہیں دیا تو پھر گنہگار ہوگا۔ اور اس میں بھی لفظوں کی بھی اکثر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم۔ اور اسی طریقے سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، صبح بخیر، گڈ مارننگ، یہ اس طرح کے الفاظ اسلام کے نہیں ہیں۔ پیغمبر کریم کے زمانے میں لوگ بولتے تھے انعم صباحا، اس کی معنی ہے صبح بخیر، انعم صباحا معنی صبح بخیر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، بولو السلام علیکم۔ آج کل سارے لوگ میسج وغیرہ پر بھیجتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ صبح بخیر، پھر کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے بات ٹھوک دیتے ہیں۔ تو صبح بخیر کا لفظ یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد پھر سلام کے اندر بھی جتنا سنت سے ثابت ہے اتنا سلام کرے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے زیادہ نہیں۔ جواب کے اندر بھی اتنا ہی کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد پھر دوسری چیز کہ تشمیت العاطس، کسی کو چھینک آ جائے تو اس کو لیے حکم ہے کہ بولو الحمدللہ۔ تو پھر جس نے سنا الحمدللہ وہ کہہ دے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، دعائیں ہی دعائیں، دعائیں ہی دعائیں، خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی مسلمانوں کے آپس کے اندر۔ یہ بولے گا الحمدللہ، میرے دماغ میں اور نالیوں میں، شریانیوں میں جو کچھ گند کچرا تھا وہ چھینک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میرا نکال دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور میرا دماغ کھل گیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو دوسرا بندہ اس کو دعا دے واہ واہ، تو بھائی تو نے بھائی
اللہ تعالیٰ کا حمد کیا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ پھر آپ بھی اسی کو دعا دے دیں، کنجوسی نہ کریں، دعا دے دیں، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت پہ رکھے، آپ کے حالات اچھے کر دے، آپ کے حالات اچھے کر دے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اس ایک بات کو دیکھیں تو پورے ماحول پر نظر رکھنے کا حکم آ گیا نا۔ بھائی مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے پر نظر رکھو، کون کس پریشانی میں ہے، کون کس حال میں ہے، ان کے حالات پر نظر رکھو اور ان کے ساتھ ان کو دعائیں دو، جو آپس میں تعلق قائم کر سکتے ہو تعلق قائم کرو۔ آگے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، دعوتوں کو قبول کرنا۔ ابھی دعوت کیا ہوتی ہے؟ صرف اور صرف محبت بڑھانے کی چیز ہے، اپنا خرچہ کر کے ان کو کھانا کھلا کر کے اور محبت کا ماحول بناؤ۔ اگر آپ دعوت کرتے ہو تو پھر جس کو آپ نے دعوت دی اسی کو دعوت کا قبول کرنا واجب ہے، دعوت کرنا واجب نہیں ہے۔ جتنی طاقت ہے وہ کرو، نہ بھی کرو، کسی کو بول دیں کہ بھائی آ جائے میرے پاس چائے پی لیں، کھانا کھا لیں، کل کسی ٹائم پر ساتھ کھانا کھا لیں گے، تو دوسرا اگر نخرے کرتا ہے نہیں میں نہیں آتا، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو کھانا نہیں ہے پھر بھی جانا چاہیے، جا کر کے بیٹھ جائیں تاکہ وہ خوش ہو جائے، اور اگر بالکل جا ہی نہیں سکتے تو پھر اچھے انداز سے معذرت کریں، نفرت والے انداز سے نہیں، اچھے انداز سے معذرت کر لیں، یار میری مجبوری ہے میں نہیں آ سکتا، ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اسی طریقے سے پیار محبت سے۔ اور دعوت کے اندر تکلفات تو ناجائز ہیں، جو آپ کو اللہ نے دیا ہے وہی کرو بس۔ اگر زیادہ تکلفات کے پیچھے پڑو گے تو نفرتیں ہوں گی۔ آج کل زیادہ تر جو دعوتوں کا سلسلہ ختم ہوا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے، یار اگر بلاؤں گا تو یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کے بندے اگر جو کچھ آپ کے پاس میسر ہے بسم اللہ کرو۔ میں ایک مرتبہ حضرت بیر والوں کے پاس گیا تھا، حضرت بڑے بیر والوں کے بیٹے، ابھی عشاء کا ٹائم تھا، کھانے کا ٹائم تھا، انہوں نے ہمیں آ کر کے چائے اور پاپے کھلائے۔ ابھی یہ کوئی چائے اور پاپے کا ٹائم تو نہیں ہے، لیکن اسی ٹائم پر مجھے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد آیا کہ تکلفات کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو بزرگ دیکھو سنت پر کس طریقے سے عمل کرتے ہیں، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کون کیا کہے گا، کون کیا کہے گا، بس بھائی جس کی شریعت نے اجازت دی ہے وہی کرنا ہے۔ تو اگر ہم اسی طرح بے تکلف والا ہوگا نا، بھائی جو کھانا ہے بسم اللہ، بھائی ہیں ہی 3 روٹی، بندے بھی 3 ہیں، بسم اللہ، اگر چوتھی منگانے کی ضرورت ہے، گنجائش نہیں ہے، خیر ہے بابا، جو ہے بس اسی سے گزارا کر لو۔ تکلفات انسان کو زیادہ تر نفرتیں دلاتے ہیں اور دشمنی کا سبب بنتے ہیں۔ اور وہ دعوت قبول کرنا لازم ہے جس کے اندر گناہ نہ ہو۔ دعوت ہے لیکن کھانا حرام کا ہے تو پھر یہ قبول کرنا جائز، واجب تو کیا جائز ہی نہیں ہے۔ اور دعوت تو کی ہے لیکن لڑکے لڑکیاں سارے بد نظری کا ماحول چل رہا ہے، تو یہاں اس دعوت کو قبول کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعوت تو کی ہے لیکن ساز گانے وغیرہ چل رہے ہیں، تو ایسی دعوتوں میں جانا جائز نہیں ہے۔ تو دعوت اگر سنت کے مطابق ہے تو بسم اللہ ضرور قبول کریں، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر قبول کرنا لازم بھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت المریض، مریض کی طب و پرسی کے لیے جانا، تسلی دینے کے لیے جانا، بھائی خیر ہے ماشاءاللہ ابھی تو ٹھیک ہو گیا، اللہ کرے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ ابھی آپ کے اس جملے کہنے کی وجہ سے اس کو بڑا حوصلہ مل جاتا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کبھی کوئی مریض ہوتا ہے نا اسپتال کے اندر، وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنے خیالات میں ہوتا ہے، وہاں آ کر کے کوئی بندہ مسکرا کر کے اس کے ساتھ بات کرتا ہے نا، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ کئی گھنٹے اسی کا الحمدللہ سکون سے گزرتے ہیں۔ تو وہاں عیادت کے لیے جائیں بھی ضروری ہے، محبت کا ذریعہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، نبی پاک کا حکم ہے۔ اور وہاں جا کر کے ماحول خراب نہ کریں، ماحول اچھا بنانے کی کوشش کریں، ان کو کسی طریقے سے ہنسانے کی کوشش کریں، ماحول تبدیل کریں۔
تاکہ اس کے دماغ پر جو بوجھ پڑا ہوا ہے نا اس کو ختم کر دیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جس نے تبلیغ جماعت کی بنیاد ڈالی تھی، اس کی جب وفات کا ٹائم تھا اس وقت میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے تباہ پرسی کے لیے گئے، ویسے ہی خوش بھلائی کرنے کے لیے۔ تو حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا سا رنجیدہ پریشان پایا، فرمایا حضرت خیر تو ہے؟ اس نے بولا یار میں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے، یہ سہ روزہ، چلہ، 4 مہینہ، سال، ان جماعتوں کی جو ترتیب بنائی ہے یہ پہلے ہمارے بزرگوں میں نہیں تھی۔ مجھے خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر کے اور یہ کام جاہلوں کے حوالے ہو جائے، پھر وہ جاہل علماء کے ٹکر میں نہ آ جائیں، مقابلے میں نہ آ جائیں، پھر اس کی پکڑ قیامت کے دن مجھ سے نہ ہو۔ حضرت کی نظر دیکھیں، اور اللہ معاف فرمائے ایسا نظر بھی آ رہا ہے، کئی سارے ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، اکثر تو الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی چرے لگ جاتے ہیں، وہ جا کر کے چلہ 4 مہینہ لگا کر کے مفتی بن جاتے ہیں۔ نہیں مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، مفتیوں کے کیا ہے، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بیچارے دینی کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت کو وفات کے ٹائم پر یہ جب صدمہ ہوا تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا کہ حضرت آپ نے جو کام کیا اللہ کے رضا کے لیے کیا، صحیح کام کیا، اور سب علماء نے آپ کی تائید کی، اس کے کام اچھے ہونے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، باقی آگے جا کر کے اگر کوئی بندہ اس کو خراب استعمال کرتا ہے تو وہ اس سے حساب کتاب ہوگا، آپ سے تھوڑی ہوگا۔ تو حضرت کو اتنا حوصلہ ملا، باقاعدہ خوش ہو گئے کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے، اگر کسی نے گڑبڑ کی تو اس کا بھی حساب کتاب مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کو تسلی دیں، اسی کو اچھائیاں یاد کروائیں، اور وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، مریض آدمی، اسی کو دل کی خوشی کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، پیسے کچھ اسی کو تحفہ دے دیں، ہدیہ دے دیں، چھپا کر دیں یا ویسے ہی ظاہر دیں، جو بھی آپ کو مناسب لگے، تکبر والا انداز نہ ہو، پیار محبت جس میں ہو وہ کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اگر پیسہ نہیں بھی ہے نا تو اس کو دعائیں دیں، دعائیں دے دیں، بھائی اللہ خوش رکھے گا، ماشاءاللہ آپ کے بچے تو بڑے اچھے ہیں اور آپ کے لیے بہت ان کو فکر ہوتی ہے کہ ابو کی ہم خدمت کریں، یہ کریں یہ کریں، ان کو ہزار بدگمانیاں ہوں گی نا ابو کو بیٹے کے متعلق کہ بیٹا یہ میری خدمت نہیں کر رہا، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اگر کسی باہر کے بندے نے آ کر کے بولا کہ تیرا بیٹا بڑا پریشان تھا، اللہ ابو کو شفا دے دے، اسی ایک جملے کہنے کی وجہ سے وہ ہزار اس کے بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور پھر 5ویں چیز اتباع الجنائز، جنازوں کے ساتھ جنازے میں جانا، شرکت کرنا، یہ اسلام کا اعزاز ہے کہ مسلمان کو جانوروں کی طرح سے پھینک دو، نہیں، بڑے اعزاز کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سارے سامنے رکھ کر کے میت کو سامنے رکھو، ایک طرح کی یعنی جیسے یہ فوج وغیرہ ہوتی ہے نا، تو اپنے فوجی جو شہید ہوتا ہے اس کو کیسے پروٹوکول کے ساتھ لے جاتے ہیں، تو یہ مسلمان میت کا پروٹوکول ہے، امام صاحب، مقتدی، سارے مل کر کے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں ثنا کے ذریعے سے، اللہ اکبر کے تکبیریں لگا کر، پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر میت کے لیے دعائیں اور اللہ تعالیٰ سے سفارشیں، تو یہ سارا اعزاز کے ساتھ میت کو جنازہ پڑھنا، پھر دفنانا، یہ ساری چیزیں صرف میت کو جنازے کے اندر شرکت کرنا، یہ احد پہاڑ سے بڑھ کر کے سونے کو خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، دل چاہے نہ چاہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو تکبر سے، نفرت سے اور دشمنی والی چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔